बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने लेबर डे को मनाने के लिए आज ना सिर्फ ये फंक्शन रखा मगर मुझे भी दावत दी कि मैं अपने मजदूर भाइयों और बहनों के साथ लेबर डे मना सकूं। मजदूरों की खून पसीना की मेहनत की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत चलता है मगर दुनिया भर का मईशत अगर चलता है तो वो दुनिया के मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से हमारा मईशत चलता है। अगर अशराफिया पैसा कमाते हैं तो वो मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से पैसा कमाते हैं। अगर इनका कारोबार चलता है तो मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से उनका कारोबार चलता है। अगर हमारे इदारे चलते हैं तो सिर्फ इसलिए चलते हैं कि हमारे मजदूरों के खून पसीना की मेहनत की वजह से चलते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा बड़ा सिंपल है कि मजदूरों को अपना मेहनत की सिला मिलना चाहिए। और हम फख्र करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद से लेकर आज तक हम मजदूरों की ये जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें वो आईन दिया जिसमें मजदूरों का मेहनत आर्टिकल 3 में 1973 की आईन में मजदूरों का मेहनत और उनको मेहनत का सिला मिलना का जिक्र है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत में मजदूरों को सबसे पहले हक मिला। उनको ना सिर्फ यूनियन साजी का हक मिला मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसे इक़दामात उठाए ताकि हम मजदूरों को उनका सिला दिलवा सके। जैसे कि आपका EOBI का निज़ाम है और बहुत से ऐसे करनामे थे। फिर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मौका मिला तो वो तमाम लेबर के नुमाइंदे जो जिया के आमरीत में गिरफ्तार हुए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे ही वजीर आज़म बनी तो अपनी पहली ऑर्डर ये थी कि वो तमाम जो लेबर के नुमाइंदे थे, जो सियासी कैदी थे, उनको रहा किया जाए। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी जो मजदूरों के जिद्दोजहद है वो आगे बढ़ाई थी। जब सदर ज़रदारी पहली दफा पाकिस्तान का सदर बना तो तब 18वीं तरमीम के तहत वो सारे जो जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ के एंटी लेबर पॉलिसीज थे, एंटी लेबर कवानीन थे, एंटी लेबर आइन के शिक थे, वो खत्म किए। और 2008 से लेके 2013 तक वफाकी हुकूमत ने भी मजदूरों के फलाह के लिए जितने कानून साजी किए वो पाकिस्तान की तारीख में किसी असेंबली ने नहीं किया। साथ साथ जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने लीड लिया और तनख्वाहों में तारीखी इजाफा दिलवाया, पेंशन्स में इजाफा दिलवाया, ये पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد مزدوروں کے حقوق میں اتنا اضافہ ہوا اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو اپنا محنت کا صلہ دلوائیں. انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے ہم. اب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت رہی ہے اور ہم اس بات کا بھی فخر کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں لیبر کو امپاور کرنے کے لیے، مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ دلوانے کے لیے جتنے قانون سازی کیا ہے، کوئی صوبہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے سندھ اسمبلی نے سندھ میٹرنٹی بینیفٹس کا ایکٹ پاس کروایا 2018 میں، جو خواتین کے لیے اور مزدوروں کے لیے قانون سازی تھی. ہم نے سندھ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ان دا ورک پلیس ایکٹ 2010 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ ویمن ایگریکلچر ورکرز ایکٹ 2019 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ ڈفرنٹلی ایبلڈ پرسنز ایکٹ امپلائمنٹ ریہیبلیٹیشن اور ویلفیئر 2014 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ منیمم ویج ایکٹ تاکہ ہم یہ انشور کریں کہ مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ ملے، ہم نے سندھ منیمم ویج ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. 2018 میں سندھ لیبر پالیسی، جس میں چائلڈ لیبر بھی، بانڈڈ لیبر بھی، مائن ورکرز بھی، ویمنز اینڈ اسپیشل پرسنز کے لیے بھی قانون سازی کیا گیا. سندھ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2013 میں پاس کیا گیا. سندھ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 2015 میں پاس کروایا گیا. The سندھ فیکٹریز ایکٹ بھی 2015 میں پاس کروایا گیا. The سندھ شاپس اینڈ کامرس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ بھی 2015 میں پاس کروایا گیا. The سندھ ہوم بیسڈ ورکرز ایکٹ، تاکہ وہ مزدور جو گھروں میں کام کر سکے ان کو قانونی تحفظ ملے، ان کو اپنا حق ملے، وہ 2018 میں پاس کروایا گیا. پھر The سندھ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 2014 میں پاس کروایا گیا. The سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی ایکٹ 2016 میں پاس کروایا گیا. The apprenticeship ایکٹ، تاکہ مزدور اپنے جو سکلز ہیں وہ آگے نئے نوجوانوں کو، نئے نسل کو ٹرانسفر کر سکے. ہم نے apprenticeship ایکٹ 2017 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ پروہیبیشن آف امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ پاس کروایا اور ہم نے سندھ بانڈڈ لیبر ابالشمنٹ ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. ہم نے ساتھ ساتھ سندھ آکیوپیشن اینڈ جو سیفٹی ایکٹ ہے، تاکہ مزدوروں کو کام کرتے ہوئے تحفظ ملے، وہ ایکٹ بھی پاس کروایا. مگر ہم نے اس جدوجہد کو اب آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے جو ابھی الیکشن گزرا ہے، اس میں جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں وعدے تھے کہ ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے تمام مزدوروں کو ان کا حق پہنچانا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے ادارے میں کام کرے یا وہ گھر پہ کام کرے یا وہ سیلف امپلائڈ ہو. انشاءاللہ تعالی اس بے نظیر مزدور کارڈ کی طرف ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم نے اس کو صوبائی سطح پہ انٹروڈیوس بھی کروایا ہے، مگر اگر اس کو فعال ہونا ہے تو پھر جو وفاقی سطح پر ابھی تک لیبر کے جو وزارتیں ہیں ڈیوالو نہیں ہوئے، EOBI ابھی تک ڈیوالو نہیں ہوا، تو ہم اس طریقے سے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کو فعال نہیں کر سکیں گے
جب تک وہ تمام وزارتیں جو 18ویں ترمیم میں وعدہ کیا گیا کہ وہ 2015 تک ڈیوالو ہوں گے لیکن آج تک ڈیوالو نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد بھی جاری رکھیں گے. ہم حکومت وقت سے بھی بات کریں گے کہ خاص طور پہ تمام ادارے تمام وزارتیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے ان کو ڈیوالو آپ کریں، مگر خاص طور پہ جو EOBI کا نظام ہے وہ صوبوں وہ ڈیوالو کیا جائے تاکہ صوبے اپنے مزدوروں کا خیال کر سکے اور ہم اپنے مزدوروں کو جو حق دلوانا چاہتے ہیں اپنا بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو. یہ بہت امپورٹنٹ قدم ہے کہ اس سے پہلے ہمیں EOBI ٹرانسفر کیا جائے. ہم ایک اور وعدہ جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں تھا وہ تنخواہوں کے اضافہ کا تھا. تو امید ہے جلد حکومت سندھ اپنا بجٹ پیش کرے گی، حکومت بلوچستان اپنا بجٹ پیش اور وفاقی حکومت بھی بجٹ پیش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی سندھ و بلوچستان سے تو بہت زیادہ امید ہے کہ وہ تنخواہ میں اضافہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ PIA بالکل PIA یا باقی جو سٹیل مل کے جو نجکاری کا سلسلہ چل رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا ہے اور رہے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، وہ فعال بھی ہوئے ہیں اور ہم نے ان تمام کمپنیز کو کامیاب کروائے ہیں. تو ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ PIA کے بارے میں نجکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے، وہ ان کا کچھ شیئر ضرور بیچے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس ادارہ کو ہم اس ادارہ کا ترقی کا ہم بندوبست کرے جس کا فائدہ پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی معیشت کا ہوگا. اور یہ ایک ایسا چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. جو ہم نے تھرکول میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم وہ کام کر سکے جو پاکستان کے تمام وفاقی اور صوبائی حکومت اس سے پہلے ناکام رہے. وہ تھر سے کوئلہ نہ نکال سکے، بجلی نہیں پیدا کر سکے. جب ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا تو ہم نے وہاں اس منصوبہ کو نہ صرف کامیاب کروایا، وہاں کے عوام کو روزگار دلوایا اور اس علاقہ اس وقت ترقی یافتہ اگر ہے تو اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کھولا تھا. اسی طریقے سے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ہم نے سڑکیں بھی بنائے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، ہم نے پلے بنائے ہیں یہ انڈس پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو. تو اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور جس وزیر خزانہ کا تعریف رضا ربانی صاحب ابھی کر رہا تھا وہ بھی ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کو بڑا پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو منائیں اس بات پہ کہ آپ نجکاری کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف بڑھیں تاکہ ہم اس ادارہ کو فعال بھی کر سکیں اور ہمارا معیشت کو پازیٹیولی ہم اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. جہاں PIA کا ذکر ہو رہا ہے وہاں سٹیل مل کا بھی اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی خاص طور پہ اس لیے زمین جو سٹیل مل کو دیا گیا وہ تو سندھ حکومت کا زمین تھا اور ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کے انپٹ کے بغیر اس ادارے کے بارے میں فیصلے نہیں لینے چاہیے. ہمارا سٹیل مل کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وفاقی حکومت
सिंध हुकूमत के साथ बैठे और हम समझते हैं कि निजकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे और ख़ास तौर पे वहाँ के मजदूरों का ख्याल रखेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की मईशत की तरक्की चाहता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तरक्की का ये नहीं मतलब कि चंद अशराफिया के नुमाइंदे और उनके कारोबार में तरक्की हो। तरक्की का ये मतलब है कि ना सिर्फ अशराफिया मगर आम आदमी तरक्की करे, हमारे मजदूर बहन भाई तरक्की करे, फिर हम उस तरक्की को मानेंगे। जहां तक हमारे तंजीमें हैं, इस बात पे मैं मानता हूं कि हमारे तंजीमें को मजीद फाल होना चाहिए, खास तौर पे जो मेरे पीपल्स लेबर ब्यूरो है। और यही वजह है कि मैंने रज़ा रब्बानी साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि ना सिर्फ सिंध के मगर वफाक भर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेबर ब्यूरोज है, जो हमारा लेबर का विंग है, उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए ताकि हम मजदूरों का ना सिर्फ सही नुमाइंदगी कर सके मगर जो इनके इश्यूज हैं उनकी उम्मीदों के मुताबिक उनके लिए जिद्दोजहद कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो, जी मजदूर।